سے دور، یہ جنوں میں سے تھا، یہاں تو جنوں کو کہتے ہیں۔ اچھا اب آپ یہ مجھ سے نہیں پوچھتے، یہ پوچھنے کی بات ہے کہ ابلیس کا معنی کیا ہے؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، ابلیس کا معنی بہت زیادہ نا امید، ہر قسم کی خیر سے نا امید۔ آگے چلو، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام تو بھی رہ اور تیری بیوی بھی رہ الجنہ۔ آپ کا ذوق نہیں ہے ورنہ میں فرق کرتا، مولانا خالد سوئے ہوئے ہیں، آج میں فرق کروں جی، ذرا جاگنا خیال۔ اسکن انت وزوجک الجنہ، سبحان اللہ، تو رہ اور وزوجک، زوجوں کے نیچے، زوجک کے نیچے مسکن قلب، دل تیرا کہاں لگا ہوگا؟ زوجک، اور جسم کہاں ہوگا؟ الجنہ، یہ مسکن بدن ہے، بدن جنت میں ہوگا، دل زوجک۔ وَكُلَا مِنْ، بس یہی کافی ہے لفظ، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ تم دونوں اس باغ میں سے، جنت میں سے، راغدن اکلن راغدن، کھانا بڑی فراخی کے ساتھ، حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں کی مرضی آئے، جتنا کھاؤ، جہاں سے کھاؤ تمہاری مرضی۔ ولا تقربا هذه الشجرة، نہ تم دونوں قریب جانا، امتحان آدم و حوا، نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے، اللہ بہتر جانتا ہے کون سا درخت تھا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ہو جاؤ گے تم کمی کرنے والوں میں سے، ظلم بمانا کمی۔ سورۃ الکہف۔ لم تظلم منہ شیئا، کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منہ شیئا۔ آیت نمبر 356، کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منہ شیئا، دونوں باغوں میں سے ہر ایک باغ دیتا تھا پھل اپنا پورا پورا، وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہیں کم کرتا تھا اس میں سے ذرا برابر، ظلم بمانا کمی، بال برابر بھی کمی نہیں ہوتی تھی میوے کے اندر۔ یہاں بھی حضرت پنج پیر رحمہ اللہ نے مانا کیا، شیخ پنج پیر نے مانا کیا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ہو جاؤ گے تم کمی کرنے والوں میں سے۔ کیا مطلب؟ اگر درخت کے قریب چلے گئے تمہارے عیش و عشرت کے اسباب کم ہو جائیں گے، پھر یہ عیش و عشرت نہیں رہے گی۔ اچھا اب الجنہ، وہ جنت کیا تھی؟ مولانا پورے قرآن پاک کے اندر جنت الخلد کے الفاظ نہیں ہیں اس قصے میں، پورے قرآن کے اندر جنت الخلد کے الفاظ اب جنت کے تو ہیں۔ اب مفسرین کرام کا اختلاف ہے کہ الجنہ سے مراد کیا ہے۔ اگر جنت الخلد ہے تو اس میں وہاں جا کر کوئی بحر نہیں آئے گا، یہ بحر کیسے آ گئے؟ اور جنت الخلد کے اندر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، ان سے خلاف ورزی کیسے ہو گئی؟ یہ مختلف اپنے اپنے دلائل ہیں۔ تو جو مفسرین کرام فرماتے جنت الخلد نہیں تھی، وہ کہتے یہ جنت تھی، اللہ بہتر جانتا ہے کون سی تھی۔ اب یہ قول یہ بھی ہے کہ یہ اوپر تھی یا نیچے تھی، بعض کہتے ہیں اوپر تھی، بعض کہتے ہیں نیچے تھی۔ یہ بہرحال میں موٹی بات کر رہا ہوں، اب ہموما اب ہم اللہ و رسولہ، جس بات کو اللہ اور اس کے رسول نے پوشیدہ رکھا ہے پوشیدہ رہے دو، جنت تھی، اللہ بہتر جانتا ہے، موٹی بات یاد رکھنا، تفصیلات اس کی بڑے دورے میں ہوتی ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا اس درخت سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، نکالا شیطان نے ان دونوں کو، نکالا، چپ کر گیا، نکالا شیطان نے ان دونوں کو اس جگہ سے جس کے اندر تھے، شیطان نے تو نہیں نکالا تھا،
مولانا قرآن کا انداز ہے، نسبت سبب کی طرف کر دیا کرتا ہے۔ نسبت کھولو جی سورت ابراہیم، 13واں پارہ سورت ابراہیم۔ یہاں قرآن کا انداز، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، آیت نمبر 36، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، رب انہن اضللن کثیرا من الناس۔ سب بتاؤ 312، اے میرے پروردگار یقیناً ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ بت تو نہیں کر سکتے، یہ نسبت ہے سبب کی طرف، نسبت ہے وہ تو گمراہی کے اسباب ہیں، نسبت سبب کی طرف ہو رہی ہے۔ اضللنا کثیرا۔ آ جاؤ جی 16واں پارہ سورت مریم، آیت نمبر 17، آیت نمبر 17، بلکہ آیت نمبر 19، آیت نمبر 19، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے تو میرے قریب نہ آنا، بی بی مریم کہہ رہی ہے۔ جبریل نے جواب دیا، انما انا رسول ربک، یقیناً میں بھیجا ہوا ہوں تیرے پروردگار کا، آیا کیوں ہوں لأہب لک غلاما زکیا، اس لیے آیا ہوں تاکہ میں جبریل تجھ کو دوں، بی بی مریم میں تجھ کو دوں ایک لڑکا صاف ستھرا۔ اب جبرائیل تو لڑکا نہیں دے سکتا، نسبت ہے سبب کی طرف، نسبت ہے۔ بڑے بڑے انداز ہیں قرآن کے، بس میں نے 2 نمونے عرض کر دی، آگے چلیے۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو یہاں بھی چونکہ سبب ابلیس بنا تھا تو نسبت بھی سبب کی طرف ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، قُلْنَا حکم حاکمانہ۔ اللہ فرماتے اب یہ بہت ایک طویل گفتگو ہے اس پر کہ شیطان نے وسوسہ کیسے ڈالا۔ عباس علماء یہ فرماتے ہیں کہ جنت آسمان پر تھی اور یہ ابلیس نیچے کھڑا ہو کر وسوسہ ڈالتا تھا۔ جنت اوپر تھی، نیچے کھڑا ہو کر، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا سورۃ الاعراف کھولیے، سورۃ الاعراف۔ نادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء، آیت نمبر 50۔ جی فرماتے ہیں پہاڑوں کو سجدہ کرتے نہیں دیکھا گیا تو تسبیح پڑھتے بھی تو نہیں دیکھا گیا۔ کذالک ہونا، سارا قرآن نظر میں ہوگا تو بندہ قرآن پڑھا سکتا ہے، ایسے تو نہیں۔ پہاڑ تسبیح کرتے ہیں تو کون سی تسبیح مراد ہے؟ حالی تسبیح ہے۔ البتہ کالی تسبیح داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ وہاں پر ہے، سورۃ صاد میں اس کا ذکر ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، آواز دے گے جہنمی جنتیوں کو، کون سی آواز؟ یہ ان تفسیری آ گیا، کون سی ندا؟ افیضوا علینا من الماء، ہمارے اوپر کچھ تو پانی پلٹ دو، مہربانی کرو، کچھ تھوڑا سا پانی کا گھونٹ ہماری طرف ڈال دو۔ او مما رزقکم اللہ، عبارت یوں تھی، او القوا مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں کچھ ہماری طرف بھی پھینک دو، کیلے خود کھا لو، چھلکے ہماری طرف پھینک دو۔ ایک انداز ہے۔ قالو، جنتی جواب دیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یقین اللہ نے حرام کر دیا ہے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر۔ اب جنت اوپر ہے، جہنم نیچے ہے، لیکن آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اسی طرح ابلیس بھی نیچے تھا اور وہ اوپر تھے، بات چیت ہو رہی ہے۔ ایک معنی۔ دوسرا مفسرین نے معنی کیا کہ جنت کے باہر کھڑا ہو کر وسوسہ ڈالتا تھا۔ دوسرا قول باہر، یہ اندر تھے۔ تیسرا قول یہ ہے اگر محتمم کسی طالب علم کو مدرسے سے نکالے، نکلو اٹھاؤ بستر، چلو نکلو میرے مدرسے سے، تم نے قواعد کی خلاف ورزی کی ہے، نکلو یہاں سے،
اب وہ اپنا سامان بھی سمیٹتا ہے، بستر بھی باندھتا ہے، اور دوسرے طالب علموں کو بھی کہتے ہیں نکلو یہاں سے، یہاں پڑھائی نہیں ہے. تو ایک قول مفسرین کا کہ جاتے جاتے ابلیس وسوسہ ڈال گیا. تیسرا قول اپنی آپ نے سمجھ، اب بات آپ کی تھی تو آپ چپ کر گئے. تیسرا قول کہ جاتے جاتے وسوسہ ڈال گیا. آ جاؤ جی. قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. حکم حاکمانہ ہم نے فرمایا. بادشاہ ہیں کیا کریں. قلنا اهبطوا، بھائی ناراض نہ ہونا، ہم نے درس نظامی پڑھا تھا، مجھے درجے بھی نہیں آتے، پتہ نہیں یہ درجے کیا ہیں، میں پوچھنے پڑتے ہیں. کوئی اعدادیہ ہے پتہ نہیں کہ کوئی اولا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے، ہمیں تو درجے ہی نہیں آتے. متوسط ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے درس نظامی پڑھا تھا. شعر فارسی تو آپ کو آتی نہیں. گفت یاز ہے مہتران نامور، امر شاہ بہتر بقیمت یا گوہر. قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، حکم حاکمانہ ہم نے فرمایا اهبطوا بعض، اترو تم. اب مولانا ذرا محققین دوستوں کے لیے جن کو تحقیق کا شوق ہے، اگر مولانا وکیل صاحب جنت زمین پر تھی، اس طرح قول ہے، تو پھر اهبطوا کا کیا معنی ہوگا؟ پھر معنی اترنے والا نہیں ہے. اهبطوا یہاں سے منتقل ہو جاؤ. پھر اهبطوا کا معنی یہاں سے، اس کے قرآن میں دلیل آئی ہوئی ہے. دیکھنا جی آگے، تھوڑا سا آگے، یہ آیت نمبر 61. قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. اچھا من و سلوہ نہیں کھانا چاہتے، تم چٹنیاں چاہتے ہو. اهبطوا مصرًا، کسی شہر میں چلے جاؤ، شہر میں منتقل ہو جاؤ، شہر میں منتقل ہو جاؤ. دیکھنا یہاں پر تھے اور نیچے ان کو آنے کا حکم ہوا. اهبطوا انتقال مکان کے لیے بھی آتا ہے. ایک اتاب اهبطوا یہاں سے چلے جاؤ. بعضکم دوسرا اتاب، بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہوگا، بعض تمہارا بعض، وہ عیش و عشرت یہ نہیں رہے گی. وَلَكُمْ تیسرا اتاب، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھہرنا ہوگا ایک خاص مدت. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ، وہاں مکار نہیں فرمایا، مستقر. مستقر کس ٹھہرنے کی جگہ کو کہتے ہیں جہاں بندہ عارضی طور پر ٹھہرے ہے. زمین میں جا رہے ہو لیکن زمین والا قیام دائمی نہیں ہوگا بلکہ عارضی ہوگا، اصل منزل تمہاری یہی جنت ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور نفع اٹھانا ہے خاص مدت تک. فَتَلَقَّىٰ آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. میرے احسان تو دیکھو، میں نے تمہارے والد کی لغزش کو معاف کیا. میں فا کا معنی کر رہا ہوں. فَتَلَقَّىٰ چونکہ سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے، کیا معنی ہے؟ چونکہ سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات، چند کلمے. فتاب علیہ، بس رجوع کر لیا اللہ کریم نے اس کے اوپر. مولانا چند کلمے، انہ هو التواب الرحیم، اللہ یقیناً وہ اللہ وہی ہے توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا. سورۃ الاعراف. قالا ربنا ظلمنا انفسنا. صفحہ بتاؤ مولانا، صفحہ. قالا ربنا ظلمنا 183. رمضانی حافظ کراچی کے زندہ باد کا حوالہ نہیں ملتا، کتنا آسان حوالہ ہے. قالا ربنا، دونوں حضرت آدم اور حوا کہہ رہے ہیں اے ہمارے پروردگار، ظلمنا انفسنا. یہ کلمے پڑھتے گئے، اللہ کریم نے مہربانی فرما لی. مولانا خیال کرنا، فرق عرض کر رہا ہوں، تواب کی نسبت اللہ کی طرف ہو، انہ هو التواب،
تو مانا ہوتا ہے توبہ قبول کرنے والا، اور تواب کی نسبت انسان کی طرف ہو تو مانا ہوتا ہے گناہ سے اطاعت کی طرف رجوع کرنے والا۔ آگے چلو، اللہ انہ هو التواب الرحیم، یہ کلمے پڑھتے گئے اور اللہ کریم مہربانی کرتا گیا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، حکم حکیمانہ، خیال کرنا فرق کرتا ہوں معنی میں دوستو۔ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اترے رہو تم، امر ابقائی ہے، پہلا ایجاد کے لیے تھا، دوسرا ابقاء کے لیے۔ اترے رہو، یہاں سے یہاں آ گئے ہو نا، اب یہاں ہی رہنا ہے۔ اترے رہو تم منہا، اس جنت میں سے، جمیعن سب کے سب۔ جمیعن کیوں کہا مولانا؟ جمیعن کیوں کہا؟ اس لیے جمیعن کہا، حضرت آدم کی پشت میں صلب میں اولاد موجود تھی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، ایک اور اشارہ بھی کرتا ہوں علماء کے لیے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، سمجھ آ گیا انسان جتنا بھی عقل مند بن جائے پھر بھی وحی کا محتاج ہے، پھر بھی ضرورت وہی ثابت ہو رہی ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ حکمت احباط فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت۔ اما کیوں کہا؟ وحی کا آنا تو یقینی تھا نا، اما کیوں کہا؟ کوئی شک تو نہیں تھا کہ وہی آئے گی کہ پتہ نہیں آئے گی۔ اما کیوں کہا؟ اما یاتینکم منی ہدا، سبحان اللہ، اگر آئے تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت۔ اما کیوں کہا؟ کوئی شک تو نہیں تھا، وہی تو آنی ہی آنی تھی۔ جواب یاد رکھنا، اس لیے اما کہا کہ وحی کا بھیجنا اللہ پر کوئی فرض اور لازم نہیں ہے، یہ تو اس کی مہربانی ہے، ہماری ہدایت کے لیے وہی بھیج رہا ہے۔ آگے چلو، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو بندہ پیچھے چلا اعتقاداً بھی اور عملاً بھی میری ہدایت کے، نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر آخرت میں۔ دوسرا ثمرہ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غمگین ہوں گے دنیا چھوڑنے پر۔ تخویف اخروی والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، وکذبوا بآیاتنا، شعبہ کفر، اور جھٹلایا ہماری نماز والی آیتوں کو۔ اولئک، کون سی آیتیں؟ توحید والی آیتوں کو جھٹلایا، روزے والی نہ نماز روزے والی آیتیں کون نہیں مانتا، توحید والی آیتوں کو جھٹلایا۔ ثمرہ اول، اولئک اصحاب النار، یہی ہوں گے جہنمی، ہم فیہا خالدون، دون ثمرہ خلود، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ جس طرح قانون یہ ہے عام خطاب کے بعد خاص خطاب ہوتا ہے، تو عام یا ایھا الناس کے بعد خاص خطاب بنی اسرائیل کو، او نبی زادو اسرائیل، حضرت اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، او نبی زادو، اگر تم نے مسئلہ مان لیا باقی عوام بھی مسئلہ مان لے گی۔ یاد تو کرو میری نعمتیں، عام خطاب کے بعد خاص خطاب، یہ پہلی نو شروع ہو رہی ہے، چند انواع آئیں گی، میں ساتھ ساتھ باتیں حل کروں گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، عام خطاب کے بعد خاص خطاب، مقتضی ایمان اول، یا بنی اسرائیل کا عنوان سنا رہا ہوں، مقتضی ایمان اول، سبحان اللہ۔ اے اسرائیل علیہ السلام کے بیٹو، یعقوب کیوں نہیں کہا؟ یا بنی یعقوب، ایک میرا سوال ہے، یعقوب کیوں نہیں کہا؟ اسرائیل کیوں کہا لقب؟ اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ، اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ، اللہ کے حکم ماننے والا، جس کی تم اولاد ہو اس کا تو مطلب ہی بنتا ہے اللہ کا حکم ماننے والا، تم کیسے اس کی اولاد ہو؟ تم تو اللہ کے حکم چھوڑ کر شرک کر رہے ہو، کم از کم اس نسبت پر تو غور کرو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی،
اے بنی اسرائیل یاد کرو امر نمبر 1 نعمتی میری نعمتیں. مولانا دو لفظ روحانی و مادی. روحانی نعمتیں بھی میں اللہ نے کی، مادی نعمتیں بھی تم کو دی. مادی نعمتیں من ہے، سلوہ ہے، لاٹھی ماری راستے بن رہے ہیں دریا میں وغیرہ وغیرہ. اللہ کی قانون یہ ہے الانسان عبید الاحسان. احسان ہو جائے تو انسان کو بات بھی ماننی پڑتی، حیا آتا ہے. کم از کم میری نعمتیں یاد کر کے مسئلہ مان لو. وہ نعمتیں انعمت علیکم کہ انعام کیا میں نے تمہارے اوپر. ایک امر اس کرو اور اوفو دوسرا امر اوفو بعہدی. چلو میرے ساتھ تجارت کر لو، تم میرے وعدے پورے کرو. اوفے بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارے وعدوں کو. چلو یوں کر لو، سودا کر لو، لین دین کر لو. بعہدی مصدر مبنی للمفعول ہے، جو تم نے میرے ساتھ وعدے کیے تھے وہ پورے کرو. میں تمہارے وعدے پر تجارتی معاملہ کر لو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. فَارْهَبُونَ نمبر 3 عوام سے نہ ڈرو، مریدوں سے نہ ڈرو، اپنے مقتدیوں سے نہ ڈرو، معتقدین سے نہ ڈرو، صرف میں اللہ ہی سے ڈرتے رہو. دل کی کیفیت کا نام رہبت ہے علماء. دل کی کیفیت کا نام رہبت، اور اس کیفیت کی وجہ سے بندہ جو چیز چھوڑ دے اس کا نام تقویٰ ہے. فرمایا وآمنوا امر نمبر 4 دعوت ایمان. ایمان لے آؤ بما انزلتو اس کتاب کے ساتھ جو میں اللہ نے نازل کی ہے. مصدقا لما معکم اشارہ ہے دلیل نقلی کی طرف، حالے کے تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. سورۃ بنی اسرائیل. اللہ پہلا صفحہ 15 پارہ. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بنایا، ہم نے اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. اللہ تتخذوا خلاصہ تورات. خلاصہ تورات مسئلہ تورات میں کیا تھا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، نہ بناؤ میں اللہ کریم کے بغیر کوئی کام بنانے والا کارساز. جو مسئلہ تورات میں تھا قرآن میں اللہ نے نازل کر دیا، قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، وہی مسئلہ قرآن میں ہے. آ جاؤ جی. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. سبحان اللہ. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. نہ ہو تم پہلی نہیں، امر تو 4 ہو گئے، پہلی نہیں نہ ہو تم پہلے انکار کرنے والے بہی اس قرآن کے، پہلے انکار کرنے والے تو نہ بنو. مولانا میرا اشکال لفظ دیکھو ذرا دوبارہ. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. قرآن کے پہلے کافر تم نہ بنو. پہلے کافر تو مکہ والے تھے. پہلے کافر تو آپ نے اشکال ہی نہیں سمجھا، پھر جواب کیا سمجھاؤں. پہلے کافر قرآن کا پہلے انکار ان مدینے والوں نے کیا تھا جو یہودی تھے، یا مکے والوں نے کیا تھا؟ پھر اس کا کیا مطلب؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. علماء مثل کا لفظ مقدر ہے، تم پہلے کافروں کی طرح نہ بنو. تم پہلے کافروں کی طرح نہ بنو. اور دوسرا معنی وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. بنی اسرائیل میں سے پہلے کافر نہ بنو. دوسرا معنی بنی اسرائیل میں سے پہلے کافر نہ بنو. آگے جی. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. نہ خریدو تم میری آیتوں کے بدلے میں مول تھوڑا. زیادہ لے لو خیر ہے، تھوڑے پیسے نہ لو، آیتوں زیادہ لے لو. نہیں، اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں ساری دنیا بھی آ جائے پھر بھی قلیل ہے. سورۃ آل عمران. اللہ یہ احباب آخر پر آ جائیں. آیت نمبر ہے 197. آیت نمبر قلیل
لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو چہل پہل، تقلب چہل پہل کافروں کی شہروں کے اندر آ رہے ہیں جا رہے ہیں دھوم دھام سے، تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، متاع قلیل، یہ نفع ہے بہت تھوڑا تھوڑا، اتنی بلڈنگیں، او پلازے، یہ وہ گاڑیاں، فلاں فلاں، دولت مال، نہ دنیا آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے، اس لیے قلیل فرمایا۔ جتنا بھی مال اور پیسہ لے لو پیسوں کے بدلے میں قلیل ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا قلیل ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، نائی ثالث، تیسری رکاوٹ، تیسری نائی، نہ ملاؤ تم حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، نہیں رابے، اور نہ چھپاؤ تم حق کو کتمان حق، پہلے تلبیس حق پھر کتمان حق، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ وہ حق ہے۔ ایک ہوتا ہے حق کو چھپانا، کتمان حق، مسئلہ بیان ہی نہ کرنا، اور ایک ہے تلبیس حق، ایسی بات کرنا کہ حق اور باطل مل جل جائے۔ مولانا صاحب جی نبی علیہ السلام نور ہیں کہ بشر باقی بھی نور بھی ہیں اور بس وہ بھی ہیں جی، یہ ملا جلا دینا، پتہ کسی کو نہ چلے، دیکھ رہے ہو؟ اچھا، کتمان حق کو لوگوں نے معمولی جرم سمجھا ہے۔ دوسرا پارہ، ان یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، صفحہ 32۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، آیت نمبر 159، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات، باقی لوگوں کی توبہ کی دو شرطیں ہیں جو ہمارے صفحہ 30 جو باقی ہمارے دوست سن رہے ہیں نا ہمارا سبق، محلے والے، مسجد کے متعلقین، نمازی، عام بندے کی توبہ کی دو شرطیں ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے ایک، نمبر 2 آئندہ نہیں کروں گا، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو غلطی معاف، اور مولوی کی توبہ کی 3 شرطیں۔ ہاں وہ کیسے؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کی ہے واضح واضح احکامات اور دلائل، ہدایت ہم نے نازل کی ہے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم واضح کر چکے ہیں اس کو لوگوں کے لیے کتاب کے اندر، ہم نے کتاب میں مسئلہ کھول کر بیان کیا، پھر بھی چھپاتے ہیں سمرا، نتیجہ سنو، اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں حق کو چھپانے والے، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ آگے وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کی بد دعا کرتے ہیں ان پر لعنت کی بد دعا کرنے والے، لعنت کی یلعنہم اللَّاعِنُونَ کا معنی لعنت کی بد دعا کرتے ہیں، ان پر بھی اللہ لعنت ہے، یوں بد دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کوئی معافی کی صورت، الا الذین تابوا واصلحوا، ہاں مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، اللہ ہم غلطی کر دے معاف کر، نمبر 2 واصلحوا، اور اصلاح کر لے، بس اللہ معافی ہو کے جانا، نمبر 3 وبینوا، مسئلہ بیان بھی کریں کہ آج تک ہم نے جھوٹ بولا تھا، جتنے تک یہ عوام کے سامنے نہیں کہیں گے مولوی صاحب کی توبہ قبول نہیں ہے۔ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیْہِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِیمُ۔ معاملہ بڑا سخت ہے مولانا، آ جاؤ جی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، سبحان اللہ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، امر نمبر 5، 4 نواہی گزر چکی ہیں اور 4 اوامر بھی گزر چکے ہیں، نمبر 5 عام خطاب کے بعد خاص خطاب ہو رہا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ،
اس کے اوپر مولانا طور رحمان صاحب عنوان علاج حب جاہ، علاج حب جاہ وآتوا الزکاۃ، امر نمبر 6 علاج حب مال، ورکعوا مع الراکعین، زکات دو، زکات دیا کرو، ورکعوا مع الراکعین، اور جھک جاؤ جھک جانے والوں کے ساتھ، امر نمبر 7 علاج حسد، ورکعوا مع الراکعین، علاج حسد۔ اس میں کیا راز ہے مولانا؟ میں نے ذرا آپ دوست اگر مجھے بتائیں تو میں عرض کروں، اقیم الصلاۃ پر میں نے کیا عنوان عرض کیا؟ علاج، بولیے تو صحیح محبت سے، علاج۔ مولانا اللہ اکبر، نماز پڑھ رہے امام کے پیچھے، کیا مطلب؟ نماز ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہم متبع ہیں، پیچھے چلنے والے ہیں، ہم امام کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ جب دل میں یہ جذبہ پیدا ہوگا میں کچھ نہیں ہوں، دوسرے کا پابند ہوں، جب انسان کا پابند ہوں تو رحمان کا پابند کیسے نہیں ہونا چاہیے؟ جہاں میں کچھ نہیں ہوں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات دیا کرو، حب مال کا علاج ہو رہا ہے، اللہ کے راستے میں دینے کی عادت پڑے گی، مال کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، علاج حسد، اور جھک جاؤ جھک جانے والوں کے ساتھ، باقیوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ کیا مطلب؟ تمہارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، جو باقی جھکنے والے ان کے ساتھ مل کر جھکو، جس طرح وہ جھکے ہوئے تم بھی جھکو، عاجزی پیدا ہوگی تو حسد دل سے نکل جائے گا۔ آتا ہی تب ہائے اس کو یہ مقام کیوں مل گیا، ہائے اس کو یہ مرتبہ کیوں مل گیا۔ علاج حسد، باطنی تواضع تمہارے اندر آئے گی۔ ایک اور چھوٹا سا عنوان کہتا ہوں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ضرورت صحبت، صوفیاء کرام کے لیے جملہ، ضرورت خالص ہے، ضرورت صحبت بھی تو ضروری ہے، صحبت سال ترا سال کند، صحبت تال ترا تال کند، سگے اصحاب کابروں سے چند، پے نیکاں گرفت مردم شد، اسرے نوح بابداں بنشست، خاندان نبوت اشگم شد۔ اصحاب کاف کا کتا نیک بندوں کے پیچھے چل پڑا، شیخ سعدی فرماتے ہیں مردم شد، مولوی مانا کہتے ہیں انسان بن گیا، اس کو جی بلم بہور کی شکل بنا کر جنت میں بھیجے، واہ بھائی واہ کتا انسان بن گیا۔ نہیں بھائی نہیں ہونا، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم نے جن کی جوتیاں سیدھی کی ہیں وہ بہت کچھ تھے۔ اب مانا سنو، سگے اصحاب کہف روزے چند، پے نیکاں گرفت مردم شد، اصحاب کہف کا کتا نیک بندوں کے پیچھے چلا، اللہ نے اس کو انسانوں کے لیے نمونہ بنا دیا، انسانوں کے لیے یہ معنی ہے قابل رشک بنا دیا۔ اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا، نبوت والی نشانی بھی گم کر بیٹھا، انہ لیس من اہلک، گلے حمام روزے چند۔ اب کیا کیا باتیں آپ کو سناؤں، آگے چلو جی۔ فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، بس جی شعروں کی طرف ذہن جائے تو بس شعروں کی عمل شروع ہو جاتی ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ضرورت صحبت، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اچھا کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول رہے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم پڑھتے رہتے ہو کتاب۔ افلا، کتاب سے مراد تورات، تورات بھی پڑھتے رہتے ہو، فلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انسان خود اپنے آپ کو اگر بھول جائے تو دوسرے کو نیکی کا حکم ہی نہ کرے نہ، اس کا مطلب تو یہ ہو دوسرے کو بندہ تبلیغ ہی نہ کرے۔ فرمایا نا لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول بیٹھے ہو۔ قربان جاؤں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے انداز پر، فرماتے ہیں دو باتیں ہیں، ایک ہوتی ہے اصلاح خود، اپنی اصلاح، دوسری ہوتی ہے اصلاح غیر۔ اصلاح خود، اصلاح النفس کہہ لو، اصلاح للغیر کہہ لو، جو بھی آپ تعبیر دیں۔ ایک ہے اپنی اصلاح،
ایک ہے دوسرے کی اصلاح. یہاں دوسرے کی اصلاح کی نفی نہیں ہو رہی. بڑی کتابوں والے ساتھی، دوسروں کی اصلاح کی نفی نہیں ہو رہی، اپنی اصلاح کا شوق دلایا جا رہا ہے. کیا مطلب؟ وہ دوسروں کی اصلاح کے لیے کوشش کر رہے ہو تو خود بھی تو کچھ کر کے دکھاؤ نا. دوسروں کہتے ہو نماز پڑھو، خود اپنے آپ کو بھولے ہوئے، خود بھی تو ہمت کرو. یہ دوسروں کی اصلاح کی نفی نہیں ہو رہی، اپنی اصلاح کی دعوت دی جا رہی ہے. آگے چلو جی. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. سبحان اللہ. امر نمبر 8. اور مدد مانگو بالصبر. کس سے مدد مانگنی ہے؟ وَاسْتَعِينُوا. مفسرین نے فرمایا اللہ وَاسْتَعِينُوا اللَّهَ عَلَى الْمَصَائِبِ لِاخْتِيَارِ الْإِسْلَامِ. اسلام کو اختیار کرنے میں اگر مصائب تمہارے اوپر آئیں، مدد مانگو اللہ سے بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے وسیلے سے. صبر کرو، نماز کی پابندی کرو تاکہ مصائب کو برداشت کرنا آسان ہو جائے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. اور یقیناً یہ عادت، انہا کا معنی یقیناً یہ تلک الخصلت، یہ عادت. مصائب پر صبر کرنا، نماز کی پابندی کرنا، یقیناً یہ عادت لکبیرۃ، البتہ بہت بھاری ہے، الا علی الخاشعین، مگر جو عاجزی کرنے والے ان پر بھاری نہیں ہے. کون خاشعین؟ غیر اللہ کی نظر نیاز چھوڑو، صبر کرو، ڈٹ جاؤ. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. وہ خشوع کرنے والے جو یظنون، نسخہ خشوع، سبحان اللہ، نسخہ جو یقین رکھتے ہیں، ظن بمانا یقین، جو یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ یقیناً وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے. ملاقات کرنے والے، سبحان اللہ، وہاں اس خدمت کا انعام مل جائے گا. وَأَنَّهُمْ، یہ ترغیب آ گئی. پہلے ترغیب تھی انہم ملاقو ربہم، اب ترغیب آ گئی. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. اور ان کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کون سا؟ کہ یقیناً وہ اس اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اس رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اس وقت حساب و کتاب ہوگا. یا من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. خطاب عام کے بعد خطاب خاص شروع کیا تھا. پچھلے رکوع میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تو وہاں ایمان کی ازداد اربع بیان کی گئی تھی. پیچھے ایمان کی 4 ضدیں، نمبر 1 کفر، نمبر 2 دین فروشی، یہ زلال کے قبیلے سے ہیں، اور تلبیس حق اور کتمان حق یہ اضلال کے قبیلے سے ہیں. اس کے بعد اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اس کا حکم حب جاہ اور حب مال، اس کا علاج بیان فرمایا. اور جب تم مسئلہ توحید مانو گے تو شان و شوکت چھوڑنی پڑے گی، صبر اور نماز سے کام لینا. اب پھر یا بنی اسرائیل میں اعادہ کیا، یا بنی اسرائیل کو دوبارہ دہرایا ترغیب کے لیے. یہ جو یا بنی اسرائیل ہے، اس سے آگے کچھ انواع شروع ہونے والی ہیں. پھر ذرا اس اعادے کو دیکھ لیں، پھر وہ انواع عرض کرتے ہیں 5 انواع. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ وَإِذْ نَجَّيْنَاکُمْ آگے آ رہا ہے، وہاں سے نوع اول شروع ہو رہی ہے. 5 انواع ہیں، اور نوع اول سے پہلے ترغیب بھی دی اور ترہیب بھی دی. بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں
جو لالچ سے مسئلہ مان لیتی ہیں، اور بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈر کی وجہ سے بات مان لیتی ہیں۔ دونوں انداز قرآن نے اختیار کیے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل نبی زادو یاد کرو تم میرے احسانات، مادی بھی اور روحانی بھی، وہ میری نعمت جو انعام کیا میں نے تمہارے اوپر، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یقیناً میں نے تم کو فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ یا تو اسی زمانے کے بندے مراد ہیں، اس دور کے اندر جتنے بھی تھے بنی اسرائیل کو ان پر فضیلت حاصل تھی، تو مطلب انی فضلتکم علی العالمین، اے عالمی زمانہم، اپنے زمانے کے جہان والوں پر فضیلت۔ یا دوسرا مطلب سورۃ المائدہ آیت نمبر 20، سورۃ المائدہ آیت نمبر 20، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، 134 صفحہ۔ جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اے میری قوم یاد کرو اللہ کریم کی نعمت اپنے اوپر، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، جب بنائے اللہ نے تمہارے اندر انبیاء اور بنایا اللہ کریم نے تم کو بادشاہ، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور دی اللہ کریم نے تم کو کچھ خاص وہ چیزیں، ماں کا معنی کچھ وہ خاص چیزیں دیں جو نہیں دی اللہ کریم نے کسی ایک کو جہان والوں میں سے۔ ان میں نبوت بھی چلی، بادشاہی بھی چلی، یہ خصوصیت ہے ان کی۔ اور اس امت کے اندر بادشاہت تو چل رہی ہے لیکن نبوت کو اللہ کریم نے مکمل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی اللہ نہیں بنائے گا۔ اس کو کہتے ہیں جزئی فضیلت۔ کلی فضیلت تو امت محمدیہ کی ہے، اللہ صاحب الصلاۃ والسلام، لیکن جزئی فضیلت ان کی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، تخویف اخروی اب ترغیب آ گئی۔ 4 طریقے بچنے کے ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ قید ہو گیا، اب وارث یا ضمانت سے چھڑا لیں گے، رشوت دے کر چھڑا لیں گے، یا سفارش سے چھڑا لیں گے، اور یا اتنے طاقتور ہوں کہ جیل توڑ کر چھڑا لیں۔ 4 طریقے دنیا میں ہوتے ہیں، اللہ نے 4 کی نفی کی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، پہلا طریقہ نجات اس کی نفی ہے۔ ڈرو تم اس دن سے نہیں کام آئے گا کوئی نفس، کسی نفس کے ذرا برابر ضمانت کی نفی۔ نمبر 2، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، نہ قبول کی جائے گی اس کی جانب سے سفارش۔ شفاعت کے نیچے لفظ شفاعت قہری، کوئی زبردستی سفارش کر کے بات نہیں منوا سکے گا۔ اور نمبر 3، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، نمبر 3 طریقہ رشوت کی نفی، نہ لیا جائے گا اس سے کوئی فدیہ، رشوت بھی نہیں چلے گی۔ نمبر 4، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ قوت قومی کی نفی، قوت قومی کی نفی، کوئی قوم اتنی طاقتور نہیں ہوگی اللہ کریم سے زبردستی کسی کو چھڑا لے۔ جب یہ 4 طریقے نہیں ہوں گے تو پھر ڈرو اور مسئلہ ڈر کر مان لو۔ لا يقبل منها شفاء میں نے لفظ بول دی ہے شفاعت قہری، جو شفاعت ہونی ہے وہ بالاذن ہونی ہے۔ میں انشاءاللہ آیت الکرسی کے اندر عرض کروں گا شفاعت وجاہت، شفاعت محبت، شفاعت بالاجازت، وہاں 3 باتیں عرض کروں گا، اور شفاعت کے میں اقسام کے ساتھ ساتھ اس کی شرائط بھی عرض کروں گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یہ نوع اول شروع ہو رہی ہے۔ ترغیب اذکروا نعمتی، واتقوا یوماً ترغیب، اور اس کے بعد یہ پہلی نو شروع ہو رہی ہے۔ 8 انعامات کا ذکر آئے گا اور 2 نعمتوں کا ذکر آئے گا، عذابوں کا ذکر آئے گا۔ 8 انعامات وہ بھی ساتھ ساتھ عرض کروں گا، اور جو ان پر اللہ کی ناراضیاں ہوئیں ان کا بھی ذکر آئے گا۔
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، دیکھو تمہارے آباء و اجداد پر میں اللہ نے 8 انعام کیے، میرے محبوب کے مقابلے میں آنے والوں 8 انعامات میں اللہ نے تمہارے آباء و اجداد پر کیے، اور 2 ناراضگیاں بھی آئیں جب انہوں نے ناقدری کی، ناشکری کی، اللہ کے حکام کو نہ مانا۔ تم بھی اگر میرے محبوب کا بیان کیا ہوا مسئلہ مان لو، تم پر بھی ایسے انعام کروں گا، اور اگر نہ کیا تو پھر جیسے ان کو عذاب دیے تم کو بھی دوں گا۔ یہ پہلی نو۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ انعام اول، اور جب نجات دی ہم نے تم کو، ان کو تو اللہ نے نجات نہیں دی تھی، نجات تو ان کے آباء و اجداد کو دی تھی، لیکن اس نعمت کی نسبت موجودہ کی طرف کی جا رہی ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب نجات دی ہم نے تم کو۔ اب کوئی اشکال کرے کہ ان موجودہ کو تو نجات نہیں دی تھی، تو نجات باپ دادا کو ملی تھی، باپ دادا پر نعمت گویا موجودہ پر نعمت ہے۔ یہ انعام اول جب نجات دی میں اللہ کریم نے تم کو، ہم نے نجات دی تم کو من آل فرعون، فرعونیوں سے، کٹھا معنی کر رہا ہوں آل فرعون کا۔ اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ اب یہاں بنات ہونا چاہیے تھا، بنات کے بجائے نساءکم یہ انداز اختیار کیا۔ اس کے اندر راز کیا ہے؟ ذبح کیا کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور زندہ چھوڑا کرتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ ایک مطلب ما یول الہ کے اعتبار سے ان کو عورتیں کہہ دیا، آخر بڑا ہو کر ان بچیوں نے عورتیں بننا تھا۔ نمبر 2، نساء کہہ کر اللہ نے بنی اسرائیل کو شرم دلائی ہے۔ غیرت کرو، حال تو دیکھو، تمہاری عورتیں ان کی خدمتگار بنی ہوئی تھیں، لونڈیاں بنی ہوئی تھیں، میں اللہ نے انعام کیا اور اس معاملے کو میں اللہ نے ختم کر دیا۔ کم از کم کچھ تو سوچو، کتنی بڑی بغیرتی کی بات ہے کہ تمہاری عورتیں اور ان کی خدمتگار اور خادمہ بنی ہوئی ہیں۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ بات بھی عرض کرتا جاؤں کہ فرعون قتل کیوں کرایا کرتا تھا، یہ ذرا سورۃ القصص دیکھ لیجئے۔ اب یہ بات سورۃ قصص کی ابتدا، ان فرعون علا فی الارض 463، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ اب عام طور پر ہمارے طالب علموں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ نجومیوں نے اس کو خبر دی تھی ایک لڑکا پیدا ہوگا، تیری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا۔ نجومی کوئی غیب جانتے ہیں؟ ورنہ بالکل غلط بات ہے، اصل بات وہ ہے جو قرآن نے کی ہے۔ دیکھو، ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون اس نے سرکشی کی زمین کے اندر، وجعل اہلہا شیعا، اور زمین والوں کو شیعہ بنا دیا۔ یستضعف، شیعہ کس نے بنائے؟ اب چپ کر گئے، قرآن ہے۔ شیعہ کس نے بنائے؟ وجعل اہلہا شیعا، بنا دیا زمین والوں کو گروہ گروہ، تقسیم کر دیا مختلف جماعتوں کے اندر۔ ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ قانون ہے، تقسیم کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ یستضعف طائفة منہم، بس یہ الفاظ قابل غور، کمزور کرنا چاہتا تھا ایک جماعت کو ان میں سے، زمین والوں میں سے ایک جماعت کو کمزور کرنا چاہتا تھا، اور اس کا طریقہ کیا تھا؟ یذبح ابناءہم، یہ یستضعف کا بیان آ گیا، ذبح کرتا تھا ان کے لڑکوں کو، ویستحیی نساءہم، اور زندہ چھوڑتا تھا ان کی عورتوں کو۔ انہ کان من المفسدین، یقیناً فرعون فسادیوں میں سے تھا۔ تو لڑکے ذبح کرنے کا مقصد کیا تھا؟ بنی اسرائیل کی طاقت کو کمزور کرنا، ورنہ جس قوم کے اندر مردوں کی تعداد کم ہو ان کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ اچھا،
اب ذرا کھولیے سورۃ حامیم المومن آیت نمبر 25. یہ نجومیوں نے کہا تھا. واہ بھائی واہ. 564. فلما جاءهم بالحق من عندنا فلما جاءهم بالحق من عندنا جبکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس حق لے کر آ گئے ہماری جانب سے. قالوا فرعونی کہنے لگے اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه. پتہ نہیں ہمارے ساتھی اور بھی کر رہے ہیں اس میری بات پر کہ نہیں. ٹھنڈا گیا نا, آپ بھی سرد بیٹھے ہیں. قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه. کہنے لگے فرعون اور اس کی پارٹی والے قتل کرو تم لڑکوں کو. کن کے لڑکے؟ ان کے جو ایمان لا چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. بولا اگر یہ بات تھی کہ نجومیوں نے کہا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا اور تیری بادشاہی کے لیے زوال کا سبب بنے گا, اب تو موسیٰ علیہ السلام میدان میں آ چکے ہیں, اب قتل کے حکم کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا میرے سوال پر. اگر یہ اس لیے قتل کراتا تھا ایک بچہ پیدا ہوگا وغیرہ وغیرہ, نجومیوں نے کہا تھا اب تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے, بڑے ہو گئے, پیغمبر بن کر دربار میں آئے ہوئے ہیں, مسئلہ بیان کریں. اب اقتلوا ابناء الذین آمنوا, اب کیوں قتل کا حکم ہو رہا ہے؟ معلوم ہوتا ہے نجومیوں والی بات نہیں ہے, قرآن کو قرآن سے حل کر رہا ہوں. یہ تھوڑا سا پیچھے آ جائیے. سورۃ الاعراف اور آیت نمبر 127. سورۃ الاعراف آیت نمبر 127. قال الملأ من صفحہ بتاؤ 199 صفحہ 199. قال الملأ من قوم فرعون, بڑے بڑے سردار کہنے لگے, مالا یملو کا معنی بھرنا, جن کے پیٹ حرام کھا کھا کے بھرے ہوئے تھے. مالا یملو, بڑے بڑے سردار کہنے لگے فرعون کی قوم میں سے, اتذر موسیٰ, اے فرعون کیا چھوڑتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو, لیفسدوا فی الارض, تاکہ فساد کریں وہ زمین کے اندر, وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ, اور تجھے بھی چھوڑ دیں اور تیرے الہوں کو بھی چھوڑ دیں. قال, فرعون کہنے لگا, سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ, ہم ان قریب قتل کریں گے ان کے لڑکوں کو, وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ, اور ہم زندہ چھوڑیں گے ان کی عورتوں کو, وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ, یقیناً ہم ان کے اوپر ہر لحاظ سے غالب ہو کر رہیں گے, جابر بن کر رہیں گے. آپ نے موسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں, اب لڑکے قتل کروانے کا کیا مطلب؟ کراچی والے مجھ پر الزام لگائیں گے لیکن قرآن کا جواب کوئی نہیں دے گا. میں نے دلائل دی ہیں, جواب دو, جواب کوئی نہیں دے گا. باتیں لوگ کریں گے, یہ مانا کیا مولوی صاحب نے, یہ کیا فلاں کے. میں قرآن سے دکھا رہا ہوں. اب جب موسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں, اب کیوں قتل کروا رہا ہے؟ اگر لڑکے والی بات قرآن نے کی ہے, یستضعف طائفۃ, اصل مقصد یہ تھا بنی اسرائیل کے اندر جب مردوں کی تعداد کم ہوگی, ان کی طاقت کمزور ہوگی, ہمارا ان پر غلبہ رہے گا. یہ راز ہے. نجومی کو عالم الغیب تھے, اسرائیلی روایات ہیں. آ جاؤ جی. یذبحون ابناکم, قاری صاحب آپ حیران بیٹھے ہیں, قاری صاحب ہمارے حیران بیٹھے, آپ حیران دان کی خوشی والی ہے. یذبحون ابناکم ویستحیون نساءکم, بڑے دورے میں بڑی باتیں ہوتی ہیں عجیب و غریب, اور آپ ناراض بھی نہ ہوں معذرت کے ساتھ. میں چھوٹا ہوں, بہت چھوٹا ہوں, معذرت کے ساتھ. ہمارے طالب علموں نے سمجھا ہے 10 پارے ترجمہ پڑھنے سے نا وفاق والنساء میں ہمیں قرآن آ جائے گا. مانا اس سے قرآن نہیں آتا, خالی ترجمہ پڑھ لو نصاب کے طور پر. یذبحون, ہم کچھ نہیں ہیں, جن کی ہم نے جوتیاں اٹھائیں وہ بہت کچھ تھے.
ایسے نہیں آتا 10 پر نصاب والا رٹا لگا لیا طوطے کی طرح قرآن آ گیا، ایسے نہیں قرآن آتا۔ یذبحون، اب لوگ ہمیں کہتے ہیں 2 مہینے میں قرآن کیسے آئے گا؟ چھوٹی سی صرف کی کتاب ہے اور اس کے لیے پورا سال لگانا پڑتا ہے، چھوٹی سی ارشاد و صرف کے لیے ہونا۔ جب دورہ تفسیر میں آؤ گے تو پتہ چلے گا قرآن سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اب آپ انصاف کریں، قرآن سمجھ نہیں آ رہا، کیسے نہیں آئے؟ بندہ دل کو متوجہ تو کرے قرآن کی طرف۔ یذبحون ابناکم ویستحیون نساءکم، اب دوستوں کو یہ بات تو یاد رہے گی انشاءاللہ، کیوں وہ لڑکے قتل کرواتا تھا کہ نجومیوں نے خبر دی تھی؟ نہیں، مقصد کیا تھا؟ بنی اسرائیل کی طاقت کو کمزور کرنا۔ آگے چلو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، 2 معنی کر رہا ہوں، وفی ذالکم، اور اس قتل کے اندر، ذالکم یہ جو قتل کراتا تھا، ذبح کراتا تھا، اس ذبح کے اندر بلاء بہت بڑی آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ پھر معنی کرتا ہوں، 2 معنی، وفی ذالکم بلاء، اور اس ذبح کے اندر بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ دوسرا معنی، وفی ذالکم اس نجات کے اندر، نجیناکم اس نجات کے اندر، بلاء نعمت تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ فَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، دوسرا انعام آ گیا۔ 8 انعامات آئیں گے اس نو کے اندر۔ دوسرا انعام ثانی، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جس وقت پھاڑ دیا ہم نے، چیر دیا ہم نے تمہارے ساتھ بحیرہ کلثم کو، سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ سبحان اللہ، پہلا شعبہ، دوسرا انعام چل رہا ہے، اس کے چند شعبے عرض کر رہا ہوں۔ پہلا شعبہ، سمندر کو پھاڑنے کے بعد ہم نے تم کو نجات دے دی ڈوبنے سے، اور دوسرا شعبہ، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ اب حضرات کیا کہتے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں جی فرعون کی آل کو غرق کیا، فرعون کی آل کو غرق کیا، فرعون کو تو نہیں کیا، فرعون کی آل کو غرق کیا، فرعون کو تو نہیں کی، تو آل فرعون آیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارہ، آیت نمبر 103، آیت نمبر 103، 352 صفحہ 352، آیت نمبر 103، فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ، آیا کہ نہیں انداز قرآن کا؟ یہ پیچھے سارا فرعون کا قصہ چل رہا ہے، فَقَالَ لَهُ فرعون وغیرہ وغیرہ۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، پس ارادہ کیا فرعون نے کہ نکال دے ان کو، بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے سارے ساتھیوں کو، من الارض سرزمین میں سے نکال دے۔ دوسرا معنی، ان یستفزہم، چین سے نہ بیٹھنے دے، چین سے نہ بیٹھنے دے، یہ فرعون نے ارادہ کیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُ، ہم نے فرعون کو غرق کر دیا۔ دیکھا اب تو صاف لفظ آ گئے، وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور جو اس کے ساتھ تھے سارے کے سارے ہم نے ان کو بھی غرق کر دیا۔ آ جاؤ جی، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تیسرا شعبہ، حالے کہ تم دیکھ رہے تھے اس واقعے کو۔ علماء مہربانی کرو جلدی میرے طرف دیکھنا، 3 باتیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے قاری صاحب حضرت، ایک طریقہ مجھے پتہ چل جائے دشمن میرا مر چکا ہے، دل ٹھنڈا ہو جائے گا، جان چھوٹ گئی، خاص کم جہاں پاک مر گیا، ہر وقت مجھے خطرہ رہتا تھا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دشمن کو آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھوں، دل زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دشمن کو ہاتھوں سے ماروں، دل اور زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔
تین طریقے، یہاں دوسرے طریقے کا بیان ہو رہا ہے. اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، ہم نے فرعونیوں کو غرق کیا، بنی اسرائیل تم مظلوم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اور ہاتھ سے مارنا یہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام اس کی خصوصیت ہے. اب کیا کروں؟ صدور قوم مومنین کہاں ہے کہ اب کیا کریں؟ اب سورت انفال ہے، نمبر بتاؤ. سورت انفال ہے، سورت 227. قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، یہ الفاظ دکھانے تھے. قاتلوہم یعذبہم اللہ، صحابہ کرام لڑائی کرو ان سے، عذاب دے گا ان کو اللہ بأیدیکم، تمہارے ہاتھوں سے. یہ تیسرا طریقہ ہے دشمن کو ہاتھ سے مارنا. وَيُخْزِهِمْ، رسوا کرے گا ان کو اللہ. يَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، مدد کرے گا تمہاری ان کے اوپر. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا، ہاتھوں سے دشمنوں کو مارو گے. یہ تیسرا طریقہ ہے. آ جاؤ جی. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، سمندر کو پھاڑ دیا. سورۃ الشعراء، سورۃ الشعراء. یہ ذرا کھولیے جی آیت نمبر 52 سورۃ الشعراء. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. ٹھیک ہے جی 444. ٹھیک ہے جی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف. أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اسرا یسری کے بعد با جائے تو بات تجرید کی ہوتی ہے. اب عبد الرسول تو وفاق والوں نے نکال دی، میرے خیال تھی ہی نہیں اس میں عبد الرسول. ساتھی حیران ہو کر دیکھ رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں عبد الرسول کیا ہے. ہاں کوئی پتہ ہی نہیں ہے آپ آپ نے پڑھی کیا ہوگی. عبد الرسول یہ شعروں کے اندر نحو کی کتاب ہے. عبد الرسول میں قانون لکھا ہوا ہے کہ ان اسر بعبادی، یہ بات تجرید کی ہے. ان اسر بعبادی انکم متبعون، تمہارے پیچھے فرعون نے بھی آنا ہے. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، بھیجے فرعون نے شہروں کے اندر جمع کرنے والے. ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، بھائی بنی اسرائیل نکل گئے، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے جمع ہو رہے ہیں. فرعون نے کہا یقیناً یہ بنی اسرائیل لشرذمۃ قلیلون، البتہ ٹولہ ہے، جماعت ہے، گروہ ہے بہت کم، نہ تعداد زیادہ ہے نہ طاقت زیادہ ہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، یقیناً وہ ہم کو غصے میں ڈالنے والے ہیں. راتوں رات نکل گئے خفیہ چلاکی کی وجہ سے، ضرور مقابلہ کرنا چاہیے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور یقیناً ہم البتہ جماعت ہیں، حاضرون بچاؤ رکھنے والے، اسلحہ رکھنے والے، اسلحہ بھی ہمارے پاس ہے. دوسرا معنی دل میں ڈر بھی رہے تھے پتہ نہیں کیا بن جائے. اللہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ، ہم نے فرعونیوں کو نکالا، من جنات باغ سے، وعیون اور چشموں سے، وکنوز اور خزانوں سے نکالا، ومقام کریم عمدہ عمدہ جگہوں سے نکالا. کذالک تجدید تحدید، اس کو کہتے ہیں تجدید تحدید، دھمکی کو نئے سرے سے اللہ نے پکا کیا ہے. کذالک، سننے والے شک نہ کرنا، الامر کذالک، بات ایسے ہے میں اللہ نے باغات سے نکالا، چشموں سے نکالا، خزانوں سے نکالا، عمدہ عمدہ جگہوں سے نکالا.
وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، ان تمام چیزوں کا ہم نے بنی اسرائیل کو مالک بنا دیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، پیچھے چلے وہ فرعونی ان کے، حالے کے سورج نکل رہا تھا۔ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ، جبکہ دیکھا دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو، قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی کہنے لگے یقیناً ہم البتہ پکڑے ہوئے ہیں، آج پکڑے گئے۔ آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، آگے بھی موت پیچھے بھی موت، پکڑے گئے۔ قال کلا، رضیہ قال کلا، حضرت نے فرمایا تم موجوں اور فوجوں کو دیکھ رہے ہو اور میں موجوں اور فوجوں کو بنانے والے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری نظر اسباب پر ہے، اسباب کو نہیں دیکھنا، مسبب کو دیکھنا ہے۔ انما یا ربی سیہدین، یقیناً میرے ساتھ ہے میرا پروردگار، ابھی ابھی راستہ بنا دے گا۔ میں اپنے حکم سے تو لے کر نہیں آیا، اللہ کے حکم سے لے کر آیا ہوں۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، مار تو میرے پیغمبر اپنے عصا کے ساتھ سمندر کو، سمندر پہ لاٹھی مار۔ لاٹھی ماری، فن فالا کا سمندر پھٹ گیا، 12 قبیلے 12 راستے بن گئے، لمبی تفصیل ہے، آ جاؤ۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، انعام ثالث، 8 انعام آ رہے ہیں، تمہارے آبا و اجداد پر انعام کیے، تم بھی مسئلہ مان لو تو انعام دوں گا۔ انہوں نے نہ شکری کی، عذاب آئے، تم نے بھی مسئلہ نہ مانا تو عذاب دوں گا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا۔ 40 یہاں انتہا کا ذکر ہے، یہاں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہاں انتہا کا ذکر ہے۔ سورۃ الاعراف، سورۃ الاعراف، اللہ اللہ، وہاں پر ابتدا کا ذکر ہے 30 لیلہ۔ یہ آیت نمبر 142 دیکھیے جی، صفحہ 201۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور یہ 30 لیلہ ذی-القعدہ کی 30 راتیں، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں پورا کیا ہم نے ان کو 10 کے ساتھ۔ اب اس میں بھی بڑی تفصیل ہے، اب وہ سورۃ الاعراف ہمارا موضوع نہیں، سبق پر آ جائیں۔ میرے پیغمبر طور پہاڑ پر آؤ اور میں اللہ کریم آپ کو تورات والے نسخے عطا کروں، تورات والی تختیاں اگر موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا، فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں، آپ سے سلم اور موسیٰ علیہ السلام میں فرق، تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا، فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں، وہ کلام ان کا لینے گئے طور پر، وہ کلام ان کا لینے گئے طور پر، ان کے گھر خدا کا کلام آ گیا، فرق ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، یہ انتہا ہے اور 30 ابتدا ہے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر بنا، قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 130 مرتبہ آیا ہے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور قرآن میں سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو، الہًا مفعول ثانی محذوف ہے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ،
الہن، تم نے بچڑے کو الہ بنا لیا، من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد۔ بادیت دو قسم ہوتی ہے علماء کرام، ایک ہوتی ہے بادیت بعیدہ، دوسری ہوتی ہے بادیت قریبہ۔ بادیت بعیدہ بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور چلا جائے، اور یہ بادیت ہے قریبہ، صرف 40 راتوں کے لیے گئے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، درحالے کہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ وَضُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، حق اللہ کا تھا اور تم نے بچڑے کو دے دیا۔ وَأَنْتُمْ، مولانا آپ نے بادیت پر غور کیا ہے؟ نہیں کیا۔ کیا بادیت کی قسمیں بتائی ہیں؟ دو، ایک بادیت بعیدہ، دوری دور والی، اور ایک بادیت۔ قرآن میں اس کا استعمال ہے، آپ لفظوں پر غور کریں تو کھولے ذرا آگے آ جائیں۔ یہ آیت نمبر 1، یہی سورت آیت نمبر 133، آیت نمبر 133، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آ پہنچا، اذ قال لبنیہ، جب حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، ما تعبدون من بعدی، دیکھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ ہے بادیت بعیدہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بادیت بعیدہ۔ مجھ پر تو موت کا وقت آ پہنچا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے دور ہو رہا ہوں، قیامت میں ملاقات ہوگی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ کیا ہے؟ بادیت بعیدہ، اور یہ کیا ہے؟ بادیت قریبہ۔ 40 راتوں کے لیے جا رہے ہیں۔ ثم اتخذتم العجل من، قرآن کے موتی ختم ہونے میں جو نہیں آئیں گے، سبحان اللہ۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، درحالے کہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ ظلم کا معنی اللہ کا حق بچڑے کو دے دیا، وَضُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، سبحان اللہ، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، ثم استبعادیہ، کیا مطلب؟ یہ بات عقل سے تو بعید ہے، ہونا تو نہیں چاہیے تھا کہ تم نے بچڑے کی پوجا کی اور تمہیں معاف کیا جاتا، یہ میں اللہ کی مہربانی ہے، تمہیں معاف کر دیا۔ پھر عفونا عنکم، معافی دے دی ہم نے تم کو، درگزر کر دیا میں اللہ کریم نے تم سے، من بعد ذالک، اتنی بڑی بات کے بعد، من بعد ذالک کا معنی اتنی بڑی بات کے باوجود پھر بھی میں اللہ نے معاف کر دیا، کیوں؟ لعلکم تشکرون، حکمت عفو، کیوں معاف کیا؟ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اللہ کریم کا شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، انعام رب، چوتھا انعام آ گیا جی۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ بھی انعام ہے۔ تمہارے شرک کا تقاضا تو یہ تھا کہ تمہیں کتاب بھی نہ ملتی، لیکن میں اللہ کا احسان ہے پھر بھی تمہیں معاف کر کے کتاب دے دی ہدایت کے لیے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، دو معنی کر رہا ہوں مولانا، یا توبہ و تفسیر یا ہے، یعنی فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب دے دی۔ دوسرا معنی والفرقان، وہ تفسیر نہیں بنا رہا، دوسرا معنی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دی، حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز یعنی معجزات دے دیے، دو معنی۔ کیوں؟ لعلکم تہتدون، تہتدون یہ مضارع استمرار کے لیے ہے مولانا، تاکہ تم تہتدون سیدھے راستے پر چلتے رہو، تاکہ سیدھے راستے پر چلتے رہو۔ وَإِذْ، یہ پانچواں انعام آ گیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، پانچواں انعام خامس۔ 8 انعام آئیں گے اور 2 نعمتوں کا ذکر ہوگا، اللہ کے عذاب اور ناراضگی اور پکڑوں کا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، اے میری قوم، إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بولنا 3 چیزیں ہوتی ہیں مریض کے لیے،
کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں مریض کے لیے ہے۔ نمبر 1 احساس مرض، نمبر 1 کم از کم اس کو احساس تو میں بیمار ہوں، پھر بھی بریانی کھائے، احساس تو ہو کہ میں بیمار ہوں۔ جس کو ورنہ جو اپنے آپ کو بیمار ہی نہیں کہتا وہ علاج کروائے گا؟ اب چپ کر گئے۔ جو اپنے آپ کو بیمار ہی نہیں سمجھتا ہے بیمار اور بیمار مانتا نہیں اپنے آپ، علاج کیا کروائے گا؟ پہلی چیز ہے احساس مرض، ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں بیمار ہوں، اب یہ پتہ نہیں چل رہا بیماری کون سی ہے۔ دوسری چیز ہوتا ہے بیان مرض، مرض کا پتہ تو چلے، اور تیسری چیز ہوتی ہے تجویز نسخہ، تجویز احساس مرض، بیان مرض، تجویز نسخہ، تینوں باتیں آ رہی ہیں آیت میں، دیکھنا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا اے میری قوم اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ، احساس مرض، کم از کم یہ تو سوچو تم نے کیا جرم کیا ہے، بیماری کیا ہے۔ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، یقیناً تم نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر۔ یہ کیا ہے؟ احساس مرض، یہ تو سوچو ہم نے ظلم کیا ہے۔ پھر بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بیان مرض، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ بِسَبَبِهَا، بوجہ پکڑنے تمہارے بچڑے کو معبود، الہن معذوف ہے، بوجہ پکڑنے تمہارے بچڑے کو معبود، یہ تمہارا مرض ہے کہ ہم نے بچڑے کو معبود بنایا۔ اب تجویز نسخہ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، یہ نسخہ تجویز ہو رہا ہے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے اللہ کی طرف۔ اب فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، میں چند معنی کر رہا ہوں، خیال کرنا، پس قتل کرو تم اپنے آپ کو۔ اشکال یہ اپنے آپ کو کیسے قتل کیا جا سکتا ہے؟ اپنے آپ کو قتل، مولانا خیال، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کیا مطلب؟ اپنے بھائیوں کو قتل کرو، اپنے بھائیوں کو قتل کرو، خیال، چونکہ مومن مومن کا بھائی ہے، جس طرح پہلے بھی آپ کو فَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ پر عرض کیا تھا۔ یہ جو تمہارے مذہبی بھائی تھے نا پہلے، اب شرک میں مبتلا ہو گئے، اب توبہ کر رہے ہیں، اب ان کی توبہ کی صورت ان کو تم قتل کرو۔ ایک معنی مفسرین نے یہ کیا، دوسرا معنی اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے آپ کو مار ڈالو، تمہاری توبہ قبول ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، ایک اور انداز، کھڑے ہو گئے اور آپس میں ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا، 70,000 بندے مر گئے، اللہ نے فرمایا تمہاری توبہ قبول ہے۔ ایک اشکال اس پر یہ کر رہا ہوں، بعض مفسرین کرام کا خیال یہ ہے بڑی پیاری بات، دھیان سے سننا، بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، دیکھنا ذرا معنی کر لوں، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو تم اپنے آپ کو، یعنی اپنے ہم جنسوں کو قتل کرو۔ پھر ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ عمل درآمد کرنا، ہم جنسوں کو قتل کرنا بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے اللہ کے نزدیک۔ فتاب علیکم، فتاب علیکم، مفسرین کرام کی ایک جماعت کہتی ہے فتاب علیکم، کوئی بندہ قتل نہیں ہوا، کیوں؟ فتاب علیکم، رجوع کر لی اللہ کریم نے تمہارے اوپر، وہ قتل کرنے پر تیار ہو گئے، اللہ نے فرمایا قتل نہ کرنا، بس تمہاری توبہ قبول ہے۔ مولانا بات سمجھ آئی مفسرین کرام کا ایک قول، پھر کہتا ہوں قتل پر تیار ہوئے، فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، اگر قتل کے بعد رحمت آئے تو پھر کمال نہیں ہے، اپنے آپ کو قتل کرنے کے بعد رحمت آئے پھر کمال نہیں ہے۔ یہ ایک قول ہے مفسرین کا، آپ نے اس قول پر غور کیا؟ اپنے آپ کو قتل کیا جائے اور پھر اللہ کی رحمت ہے، انہ هو التواب، پھر کمال تو نہیں ہے۔ مفسرین کی دوسری جماعت کہتے کہ نہیں، اپنے آپ کو قتل کیا، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا، پھر رحمت کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں ایک دوسرے کو قتل کرنے سے، اپنے آپ کو قتل کرنے سے
ان کی توبہ قبول ہو گئی. پہلے تو شرک میں مبتلا تھے نا بچڑے کی پوجا کے اندر، اپنے آپ کو قتل کرنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بننے سے بچ گئے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. 2 کو عرض کر دیا. آگے چلو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. انعام سادس، چھٹا انعام آ گیا. جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمن لک، ہرگز نہیں تصدیق کریں گے ہم آپ کی، حتیٰ نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ دیکھ لیں ہم اللہ کریم کو سامنے. فآخذتکم الصاعقہ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بندے گئے ہوئے ہیں، اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، لمبی بات ہے. بس پکڑ لیا تم کو اس گستاخی کی وجہ سے بجلی نے، بجلی چمکی کڑک آئی، سارے مر گئے. وانتم تنظرون، اور تم اس کو دیکھ رہے تھے، صاعقہ کو دیکھ رہے تھے، بجلی چمکی کڑک ہوئی، مر گئے. ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہیں نہ اٹھایا جاتا، یہ میں اللہ کا احسان ہے، پھر تمہیں زندہ کر دیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر اٹھایا میں اللہ نے تم کو زندہ کر کے تمہاری موت کے بعد. کیوں؟ حکمت بے سچ، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہ عارضی موت تھی. کیا تھی مولانا؟ غور تو کرو، کیا تھی؟ عارضی موت تھی. عارضی موت کے بعد اللہ کریم نے زندہ کر دیا. میں انشاءاللہ تیسرے پارے میں ایک فرق عرض کروں گا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، 7واں انعام سابع. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. یہ دیکھیے تو میں جملہ عرض کروں. مولانا زندگی ہوتی ہے 3 قسم. زندگی 3، ایک ہے بدوی زندگی. بدوی کا معنی بندہ جنگل میں رہے، ڈیرے پر رہے، یہ دور دراز، دیہات سے بھی الگ، اپنی زمینوں پر ڈیرا لگا لیا، وہاں پر جھونپڑا بنایا اور جانور وغیرہ رکھے، کھیتی باڑی کی، اس کو کہتے ہیں بدوی زندگی. دوسری ہوتی ہے کروی زندگی، بندہ بستی میں رہے، آمد و رفت کے زیادہ ذرائع نہ ہوں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں، کچھ ایک آدھ دکان ہے، یہ ہے بستی والی زندگی. اور ایک ہوتا ہے مصری زندگی، شہر کی زندگی، ہر قسم کی سہولیات میسر ہیں. بدوی زندگی، کروی زندگی، مصری زندگی. یہ فرق بھی تھا، عرض کرتا جاؤں کہ صحت کے لحاظ سے سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں بدوی زندگی والے. کیوں؟ سارا دودھ خود پیتے ہیں، خود اچھی چیزیں کھاتے ہیں، گھی کھاتے ہیں، مکھن وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس سے کچھ کم صحت ہوتی ہے کروی زندگی والوں کی، دیہات والوں کی. کچھ دودھ خود پیتے ہیں، کچھ شہروں میں بیچ دیتے ہیں، مثال دے رہا ہوں. اور صحت کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں مصری زندگی والے. کراچی کا ہر بندہ بیمار ہے، دھواں ہی دھواں، آلودگی آلودگی، ہوئے ہوئے، پانی خراب، چیزیں خراب. کل ہم نے کیلے کھائے ہیں، کیلوں میں ذائقہ نہیں تھا، یہ حال ہے. کل کی حضرت مولانا خالد صاحب صاحب تھے، سیب کھائے ہیں، سیب بے ذائقہ. مصری زندگی کا کیا حال ہے؟ صحت کے لحاظ سے بدوی زندگی والوں کا پہلا نمبر، پھر کروی زندگی والے، پھر مصری. یہ شہر بہت صحت کمزور، کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، یہ شہر کے اندر. اور علم کے لحاظ سے مصری زندگی والے پہلے ہیں. علم کے لحاظ سے کمپیوٹر ہیں، وسائل ہیں، وغیرہ وغیرہ، موبائل ہیں، فلاں فلاں. اور دوسرے نمبر پر علم کے لحاظ سے کروی زندگی والے، اور اس سے کم پھر بدوی زندگی والے. خبریں پہنچتے نہیں. آج کا تو خیر موبائل کا دور ہے، میں مثال دے رہا ہوں. تو تینوں کے اندر یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی ناکامی کا ذکر آئے گا. بدوی زندگی میں بھی ناکام، کروی زندگی میں بھی ناکام، مصری زندگی میں بھی ناکام. دیکھو تینوں باتیں آ رہی ہیں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یہ 7واں انعام سابع. بدوی زندگی میں ناکامی ہے. جب میدان تیہ کے اندر تھے، اللہ کریم فرماتے ہمارا انعام، ہم نے سایہ کر دیا تمہارے اوپر بادلوں کا.
بادلوں کو سائبان کی طرح میں اللہ نے کھڑا کر دیا. وانزلنا علیکم المن، اتارا ہم نے تمہارے اوپر حلوہ. وہ ایک قاری صاحب نے حلوائی سے پوچھا آپ کے پاس حلوہ ہے؟ انہوں نے کہا حلوہ تو ہے، اتنا میٹھا نہیں ہے، حلوہ نہیں ہے. وانزلنا علیکم المن، یہ میٹھی چیز تھی. ترنجبین وسلوى، بٹیرے واہ جی، پرندوں کی طرح، بٹیروں کی طرح پرندے تھے. یہ جب صبح اٹھتے تھے تو پتوں کے اوپر وہ من لگا ہوتا تھا، اس کو لے لیا، اور بٹیروں کی شکل کے پرندے پھرتے تھے، بھاگتے ان کو پکڑ لیا. اللہ نے فرمایا کلوا من طیبات. اب کلو کا کیا مطلب؟ کھانا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، نہیں کھاؤ، مزے کرو، عیش اڑاؤ. کلوا من طیبات ما رزقناکم، ذخیرہ نہیں بنانا بلکہ کھاؤ 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 تم، کھاؤ تم. کسی طالب علم سے کسی نے پوچھا نا تمہیں قرآن میں کون سی آیت پسند ہے؟ اس نے کہا ایک تو پسند ہے کلو قرآن میں، دوسرا کیا پسند ہے جی؟ وشربو، یہ پسند ہے. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیے ہیں. وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. ما ظلمونا کا منع کر رہا ہوں، ذخیرہ شروع کر دیا، ناشکری شروع کر دی. اللہ فرمانے وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. ولکن كانوا انفسهم یظلمون، لیکن اپنی جانوں کے ساتھ خود ظلم کیا کرتے تھے. نمبر ایک، ذخیرہ بنانا شروع کر دیا، اسی پر اتفاق نہ کیا، اور چیزیں مانگنا شروع کر دی. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، بادلوں کا سایہ من اور سلوہ میرا انعام ہے. موجودہ بنی اسرائیل، اگر تم میرے محبوب کی دعوت مان لو تم پر بھی ویسے انعام کروں گا. آ جاؤ جی. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، نکمت اول، یہ پہلی سزا اور ناراضگی کا بیان ہو رہا ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، کروی زندگی میں ناکامی. پہلے تو تھی نا بدوی زندگی میں، وہ میدان تیہ میں ناکام ہو گئے. کروی زندگی میں ناکامی کا بیان. جس وقت ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی کے اندر، فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ تم اس میں سے، یعنی ان چیزوں میں سے، حیث شئتم، جہاں سے تمہاری مرضی آئے، رَغَدًا، بے تکلف ہو کر، جتنا مرضی آئے، جہاں سے مرضی آئے، جتنا مرضی آئے، جہاں سے مرضی آئے. اور پھر وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، شکریہ بدنی، شکریہ جسمانی، جسم سے شکریہ ادا کرنا ہے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہو وہ تم دروازے کے اندر، سجدہ، سر کو جھکا کر. بڑا خیال کرنا کیا معنی کر رہا ہوں. یہاں سجدن لغوی سجدہ مراد ہے، یہ تھوڑا سا سر کو نیچے کرنا، سر کو جھکا کر دروازے میں سے داخل ہو، ایک معنی. دوسرا کر رہا ہوں وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اصطلاحی سجدہ مراد ہے، ماتھا زمین پر ٹیکنا. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، خیال کرنا مولانا معنی پر. ود ایک معنی کیا، سر کو جھکا کر دروازے میں سے داخل ہو، آجزی کے ساتھ سر کو جھکا کر یوں. اور دوسرا معنی وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، مسجد کا دروازہ مراد ہے، یعنی بیت المقدس میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرو. دوسرا معنی وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. اب دو باتیں متضاد کٹھی ہو گئی حضرت. وَادْخُلُوا دخول اور سجدہ کرنا، داخل ہونے میں حرکت ہے، داخل ہونے میں حرکت ہے، اور سجدے میں سکون ہے. دونوں کیسے جمع ہوگی؟ اب اشکال سمجھیں گے تو میں حل کروں. دخول اس کے اندر حرکت ہے، سجدے میں سکون ہے، دونوں کیسے اکٹھی ہوں گی؟ تیسرا معنی مفسرین کرام نے کیا
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہو وہ تم دروازے میں سجدے کا تصور کرنے والے بن کر. ایک معنی یہ بھی کیا گیا. آگے چلو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، یہ شکریہ لسانی آ گیا. ایک زبانی جسمانی تھا، اب آ گیا لسانی. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم نے کہنا ہے، کیا کہنا ہے کہو. حِطَّةٌ مسئلتنا حِطَّةٌ، ہمارا سوال ہے. حِطَّةٌ حتیٰ یہودوں سے، حتیٰ یہودوں کا منع کھرچ دینا. ایسے الفاظ کہو، اللہ ہماری کمی بیشیاں معاف کر، غلطیاں ہماری مٹا دے. نغفر لکم خطایاکم، ثمرہ عام شکریہ کا، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ابھی ہم زیادہ دیں گے اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بدل بمن اخذ، لے لیا، بدلا لے لیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا. ظالموں نے لے لیا کس کو؟ قولاً بات کو، اور بات لے لی کون سی؟ غیر الذی قیل لہم، سوائے اس کے جو ان کو کہی گئی تھی. جو کہی گئی تھی اس کے علاوہ دوسری بات کو لے لیا. کہنے لگے ہنتاتن، روٹی کپڑا اور مکان. ہمیں کیا چاہیے؟ روٹی کپڑا اور مکان. ہنتاتن. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون. ثمرہ تبدیل، ہم نے اتارا ان لوگوں پر. میں نے بڑا آسان مانا کہ بدلا بمن اخذ. فانزلنا علی الذین ظلموا، اتارا ہم نے ان ظالموں پر. الذین موصول للعہد، خیال کرنا مولانا یہ موصول برائے عہد. پس اتارا ہم نے ان ظالموں پر، یہ جو ظالم تھے تبدیلی کرنے والے، جنہوں نے اللہ کے کہے ہوئے الفاظ کو تبدیل کر دیا. ظالم جنہوں نے ظلم کیا تھا، ان ظالموں پر ہم نے اتاری کیا رجزن سختی، طاعون کا عذاب من السماء، آسمان سے، سبب عذاب سبب یا بما كانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ ہمیشہ سے حکم توڑتے چلے آ رہے تھے. یفسقون بسبب فسقہم المستمر. ابو سعود نے مانا کیا بسبب فسقہم المستمر، ہمیشہ سے ان کی نافرمانی چلی آ رہی تھی، اس وجہ سے میں اللہ نے طاعون والا عذاب نازل کیا. اب اشارہ کیا نکلا کہ جو الفاظ شریعت مقرر کر دے ان میں تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب پاکستان میں دیکھو، کوئی اذان سے پہلے تبدیلی کر رہا ہے، کوئی اذان کے اندر تبدیلی کر رہا ہے. کیا کریں؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، گرجا گھر کے گھنٹے کی آواز نہیں بدلی، اور مسلمان کی مسجد کی ہر آنے والی اذان کی آواز الگ الگ تبدیل ہو گئی ہے.